امت کا غلبہ جب تک نہیں ہوتا ہے اتنی دیر تک ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ غلبہ امت کی بحالی ہو، اور اس کا وہی بنیادی نقطہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اسلام کو اپنے اوپر غالب کریں۔ آج ہم پوری دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کرنے نکلے، اور وہی اسلام ہمارے گھر کے دروازے پہ آیا اور دستک دی، صاحب میں اندر آنا چاہتا ہوں، تو اندر سے جواب آیا، اسلام تو ہمسایوں کے گھر چلا جا، ہمارے گھر میں آج رسم حنا ہو رہی ہے، آج تیری گنجائش ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کرنے نکلے ہیں، لیکن ہم اسلام کو اپنے اوپر تو غلبہ دے نہیں رہے۔ تو اپنی ذات سے شروع ہوں اور اس کتاب کے پیغام کو، اس کتاب کی تعلیمات کو، اس کتاب کے منشور زندگی کو اپنے اوپر نافذ کریں، پھر یہ خوشبو پھیلتی چلی جائے گی اور پوری دنیا کے اوپر قرآن کا چراغاں ہوگا۔ اس کتاب کے حق ادا کرنے ہمارے اوپر بڑے ضروری اور لازم ہے، اور اگر اس کتاب کے حق ادا کرتے ہیں تو ہم مغلوب قوم نہیں، ہم غالب قوم ہیں۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے طہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ بڑی سخت بات کہہ دی، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، صفائے طہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تھے تو آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تار کے گناہ ہو کر۔ جب اس کتاب سے جڑو گے نہیں تو رسوا ہو جاؤ گے، ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی، اور اگر اس کتاب سے جڑ جاؤ گے دنیا کے اوپر غالب اور دنیا کے اوپر سرخرو قوم کی صورت میں ابھرو گے۔ ہم کوئی بھانج نہیں ہے کہ ہمارے پاس فلسفہ حیات نہیں ہے، ہمارے پاس زندگی گزارنے کا کوئی اسلوب نہیں، ہمارے پاس کوئی لاغہ عمل نہیں ہے، ہم بھانج قوم نہیں ہے۔ آج جدید اور قدیم تقاضوں کو پورا کرنے والی یہ کتاب قرآن مجید ہمارے پاس اصلی صورت میں موجود ہے، ایک زیر زبر کے تغیر کے بغیر۔ تو قرآن دور جدید اور دور قدیم اور انسانی ضروریات کے تقاضوں کو مکمل پورا کرتا ہے، اور پھر اپنی اصلی صورت کے اندر ہمارے پاس موجود ہے۔ تو آئیے اس کتاب سے جڑ کر کے اپنی زندگی میں چراغاں کیجئے۔ آپ ملیں گے سینہ چاک آنے چمن سے سینہ چاک، بس میں گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساد، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔